السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام ترجمۃ القرآن کا یہ 40 روزہ شارٹ کورس جاری ہے، جس کا آج ہم 33واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، چیپٹر نمبر 33۔ ہمارے سبق کی ترتیب میں سب سے پہلے 2 حروف آتے ہیں۔ آج کا پہلا حرف ہے لاکنہ۔ لاکن یا لاکنہ دونوں طرح قرآن مجید میں اور عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا امالہ کر کے موڑ کے استعمال کیا گیا ہے، لیکن، مگر، لیکن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا حرف ہے، کسی بھی فعل کے آخر میں نون اور اس کے اوپر شد آتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ ارشاد ربانی ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بتوں کی پوجا نہ کرنے کی بہت دفعہ اپیل کی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے بارے میں ضرور کوئی تدبیر، کوئی چال اختیار کروں گا۔ تو یہاں پہ لَأَكِيدَنَّ جو لفظ ہے، اس کے آخر میں جو نون اور اس کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ہے ضرور یا بے شک۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو الفاظ۔ تو پہلا اردو لفظ ہے والد۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، کہ اللہ رب العزت نے والد کو بھی پیدا کیا اور اس کی اولاد کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ دوسرا اسم ہے مقام، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ مکہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بہت سی روشن نشانیاں ہیں، اور ان میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام کا مطلب ہے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اور تیسرا اسم جو کہ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ذوالکفل۔ یہ ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا اردو اور عربی میں استعمال ہونے والا اسم ہے لیل۔ لیل و نہار ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک دن اور رات کے بدلنے میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور یہ اسم قرآن مجید میں 87 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ چوتھا اسم ہے ذوالکفل، جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم 2 بار آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذا الکفل جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے پیغمبر جو ہیں یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرات گرامی، 5واں اور آخری اردو اسم ہے کل۔ کل کائنات، کل کا مطلب ہے سب، تمام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس علیہم السلام، یہ تمام کے تمام پیغمبر یہ صالحین میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی الفاظ۔ تو آج کا پہلا عربی اسم ہے الادبار۔ الادبار کا مطلب ہے پشت، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، کہ
کفار اگر آپ سے جنگ کریں گے تو وہ آپ سے منہ پھیر کے دوڑ جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، بزدلی کا مظاہرہ کریں گے۔ یعنی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اگر کبھی میدان جنگ بھی سج جاتا ہے تو وہاں بھی فتح، نصرت اور کامیابی جو ہے وہ ایمان والوں کی ہوگی اور کفار ڈر کے ان سے بھاگ جائیں گے۔ حضرات گرامی، دوسرا عربی اسم ہے ذو یا ذا یا زی، جس کا مطلب ہے والا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 108 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ذو کا مطلب ہے والا۔ اور تیسرا عربی اسم ہے ذکر۔ ذکر مذکر کے معنی میں ہے، مرد کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ رب العزت اس کا برابر، اس کا مکمل بدلہ قیامت والے دن اس کو ضرور بضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، چوتھا عربی اسم ہے ذکرا۔ ذکرا کا مطلب ہے نصیحت۔ قرآن کریم میں یہ اسم 23 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی کہ وہ شخص جو توجہ کرتا ہے، جو سنجیدگی کے ساتھ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے، جو حق کا متلاشی ہے، جو سلیم الفطرت شخص ہے، وہی شخص جو ہے وہ کسی اچھی نصیحت سے نصیحت حاصل کرے گا، ورنہ تو وہ اس کو نظر انداز کر دے گا، یا اس کا مذاق اڑائے گا، یا اس پہ غصہ ہوگا، یا اس پہ کوئی انتقامی کارروائی کرنے کا سوچے گا۔ لیکن وہ شخص جو نصیحت کا متلاشی ہے وہی اچھی نصیحت سے اثر لے گا اور اس پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ اسم قرآن مجید میں 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پانچواں عربی اسم ہے رؤوف، جس کا مطلب ہے شفقت کرنے والا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 10 بار آیا ہے۔ اللہ کا یہ صفاتی نام بھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم، فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور چھٹا عربی اسم ہے نصیب۔ نصیب کا مطلب ہے حصہ، اور یہ لفظ قسمت کے معنی میں، مقدر کے معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسم 21 بار آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ ان لوگوں کے لیے ایک مکمل حصہ ہے جو انہوں نے خود کمایا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص جو نیکی کرتا ہے اس کا حصہ قیامت والے دن نیکی کی صورت میں اس کو ملنے والا ہے، جو برائی کرتا ہے اس کو اس کا برا بدلہ قیامت والے دن ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نیکی کرے اور اس کی نیکی رائے گاہ چلی جائے، یا کوئی شخص گناہ کرے اور اس پہ وہ توبہ نہ کرے، اللہ اس کا وہ گناہ معاف نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے باوجود وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر تو اللہ رب العزت اس کو معافی کا قلم پھیر دیں، اگر اس کے گناہوں کو مٹا دیں تو یہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایک ایک چیز جو ہے اس کو نامہ اعمال کے اندر درج ملے گی۔ اور آج کا ہمارا 7واں اور آخری عربی اسم ہے النطفہ۔ نطفہ انسانی جسم سے نکلنے والا پانی کا وہ معمولی قطرہ ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 11 بار استعمال ہوا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقۃ، اللہ رب العزت تخلیق انسانی کے، تخلیق حیات کے مراحل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ایک نطفہ ہوتا ہے، اور پھر نطفے کے بعد وہ ایک معمولی سے بالکل چھوٹے سے لوتھڑے کی شکل میں آ جاتا ہے، جو والدہ کے رحم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو علقۃ کہا جاتا ہے۔ علقہ کا مطلب ہے چمٹنے والا، علقہ کا مطلب ہے لوتھڑا، خون کا یا گوشت کا معمولی سا حصہ۔ اور ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ ہے عربی افعال۔ تو آج کا پہلا عربی فعل ہے ضاعف۔ ضاعف یضاعف، اس کا مطلب ہے بڑھانا۔ قرآن مجید میں یہ ضاعف لفظ یا اس سے بننے والے جو افعال ہیں وہ 9 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو اس کی نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے پاس بہت وسعتیں ہیں اور اللہ بہت زیادہ علم والے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں یہ فعل 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور دوسرا عربی فعل ہے اخذا۔ اخذا کا مطلب ہے پکڑنا، اخذ یاخذ، اور یہ بھی قرآن مجید میں 9 بار استعمال ہوا ہے۔ فرمایا یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کی کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا، کہ جس کشتی پہ وہ خود سوار ہو کے دریا کی دوسری جانب گئے تھے، اور اس بچے نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کی کشتی کو توڑ دیا۔ بظاہر یہ عمل بہت ناجائز تھا، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض بھی کیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں اس کی لاجک، اس کی وجہ اور اس کی منطق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے اس لیے کیا کہ اس علاقے کا ایک جاگیردار، ایک نواب تھا، کہ جو زبردستی لوگوں کی کشتیاں پکڑ کے کوئی اپنا کام کروانا چاہ رہا تھا، اور اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تھا کہ جتنی بھی صحیح سالم اچھی اچھی کشتیاں ہیں وہ ساری پکڑ لاؤ۔ تو اس لیے میں نے اس لڑکے کی کشتی میں تھوڑی سی خرابی پیدا کر دی، کہ جس سے اس کی کشتی چلتی تو رہے گی، لیکن جو کارندے آئیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، لہٰذا اس بچے کا روزگار مسلسل چلتا رہے گا۔ گویا کہ اس کے فائدے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ لفظ ہے یاخذو، کہ وہ نواب، وہ جاگیردار زبردستی وہ کشتی پکڑ رہا تھا۔ اور تیسرا عربی فعل ہے تفکرا یا تفکرو، غور و فکر کرنا۔ قرآن مجید میں یہ فعل 17 بار آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ اور یہ تفکر یا تفکرو، یہ فعل قرآن مجید میں 17 بار استعمال ہوا ہے۔ حضرات گرامی، چوتھا عربی فعل ہے تنزلا۔ تنزلا یا تنزلو، اترنا، نازل ہونا، اور یہ فعل قرآن کریم میں 7 بار استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے اور بالخصوص حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہر قسم کا حکم لے کے وہ زمین پہ اترتے ہیں۔ اور آج کا آخری عربی فعل ہے تولا۔ تولا یا تولا کا مطلب ہے منہ پھیر لینا، پھر جانا، اپنے موقف سے پھر جانا، یا جسمانی طور پہ منہ پھیر کے چلے جانا۔ قرآن کریم میں تولا یا اس سے بننے والے افعال 78 بار استعمال ہوئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس کے بعد منہ پھیر کے چلے گئے، جو اس حق سے جنہوں نے منہ پھیر لیا، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ بہت زیادہ گناہگار ہیں۔ حضرات گرامی، اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے، اور آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی 400 کے قریب الفاظ سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن کریم کو ذوق شوق سے پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔